عام سے انسان ہیں اس بات پر کوشش کر ہی نہیں سکتے جب ادارے زندہ ہیں اور حرکت میں ہیں، انہیں چاہیے تبرہ کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں اور تبرہ کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ آنے والا کوئی اس طرح کی ضرورت پیدا کر ہی نہ سکے۔ جو نبی کے ذات کو بہت سارا صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے کہ ان کے یاروں پر بات کی جائے، ان کے غلاموں پر تبرہ کیا جائے، ان کے یاروں پر بہتان لگایا جائے، ان کے حبداروں پر اس طرح کے نازیبا جملوں کو استعمال کیا جائے جو تکلیف دہ ہوں، یہ اداروں کا، حکومت کا فرض بنتا ہے اس چیز کا فی الفور نوٹس لے کر اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر باتیں بناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ویوز کی خاطر، میڈیا کی خاطر، شہرت کی خاطر، اگر 80 لاکھ بھی اس کا فالور ہو، 1 کروڑ بھی ہو، 10 کروڑ بھی ہو، کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کو فالو کرنے والے بھی بیکار، اور وہ خود لعنتی اور ملعون بن جاتا ہے، اور لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر، لوگوں کے اندر مقبولیت کو دیکھ کر اس وقت انسان کے اندر فرعونیت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ صفت بھی ہے، یہ صفات بھی ہیں، یہ انداز بھی ہے، اور اس طرح کی یہ باتیں موجود ہیں، تو وہ بندہ اپنے سے باہر نکلتا ہے اور باتیں بنانے میں آگے کی طرف تجاوز کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ اپنے غور کرے، اپنے نیچے والے کی طرف دیکھے تو کبھی بھی اس کے اندر فرعونیت، تکبر اور مغرور پن کا جو صفاتی معاملہ ہے وہ کبھی بھی درپیش نہیں ہوگا۔ وہ غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے تو ہر وقت، ہر گھڑی یقیناً وہ اس طرح کی غلطیوں سے، اس طرح کے قدم اٹھانے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور جب انسان اس طرح کے اقتدامات نہیں اٹھاتا اور پھر کوشش نہیں کرتا، اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، ملائکہ اس پر برکتیں، وسعتیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسان صاحب ایمان رہا، مسلمان رہا، مالک بے نیاز اس کے زندگی میں، حصوں میں، اولاد میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے۔